اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس عنوان سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے کہ غریب، ناتواں اور کمزور لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہ کریں، کسی بھی انسان کو دنیاوی اعتبار سے کمزور سمجھ کر اس کی بے عزتی نہ کریں۔ آج بھی دیکھیں، اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے کہ اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ آپ مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھنا، وَأَمِتْنِی مسکینا، اور مجھے مسکین بنا کر کے موت دینا، وَاحْشُرْنِی فِی زُمْرَةِ الْمَسَاکِینِ یوم القیامہ، اور کل آخرت میں آپ میرا حشر جو ہے وہ بھی مسکینوں کی جماعت کے ساتھ فرمانا۔ آج تو میرے پیارے بھائیوں قدریں بدل گئیں، تصورات بدل گئے۔ آج دنیا کے اندر جو باوقات ہے، جو دنیا کے اندر بڑے منصب والا ہے، بڑے عہدے والا ہے، جو دنیاوی اعتبار سے بڑے رتبے والا ہے، روپے اور پیسے والا ہے، اس کی عزت بھی ہے، اس کا دل میں اکرام بھی ہے، اور لوگوں کا اس کی طرف دھیان بھی ہے، لوگوں کی اس کی طرف توجہ بھی ہے۔ اور جو لوگ دنیاوی اعتبار سے کمزور ہیں، کم پیسے والے ہیں، کم رتبے والے ہیں، کم حیثیت والے ہیں، ان کی نہ تو دل میں عزت ہے، نہ ان کا دل میں اکرام ہے، اور نہ ان کی جانب توجہ ہے اور نہ دھیان ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، دین کا، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر تو اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں جو جتنا زیادہ متقی ہے، جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے، جو جتنا زیادہ ہم سے ڈرنے والا ہے، وہ اتنا ہی ہمارے یہاں مکرم ہے، اتنا ہی ہمارے یہاں معزز ہے، باعزت ہے، اتنا ہی ہمارے یہاں محبوب ہے۔ ذرا توجہ دیں، بخاری اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، یہی حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف کے اندر بھی ہے۔ میں اس حدیث مبارکہ کا صرف مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں بات کا سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ دیکھیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم دونوں کے درمیان میں ایک مکالمہ ہوا، دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا، بحث و مباحثہ ہو گیا کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ جنت نے کہا کہ میں بہتر ہوں، جہنم نے کہا میں بہتر ہوں۔ جہنم نے کہا کہ میری شان اونچی ہے، اس لیے کہ میرے اندر جبار اور متکبر قسم کے لوگ آ کر کے آباد ہوں گے، یعنی جتنے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہیں،
دنیاوی اعتبار سے وہ بڑے منصب والے، بڑے عہدے والے، بڑے رتبے والے، دنیاوی اعتبار سے وہ مال و دولت والے جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو چھوٹا کہتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ میرے پیارے بھائیوں جہنم کے اندر آباد ہوں گے۔ اس بات پر جہنم نے فخر کیا اور کہا کہ میری شان اونچی ہے، میرا مرتبہ بڑا ہے۔ جنت نے کہا کہ میرے اندر تو ضعیف اور مسکین قسم کے لوگ آ کر کے آباد ہوں گے، کمزور قسم کے لوگ آ کر کے آباد ہوں گے، اور جنت نے اس بات کے اوپر میرے پیارے بھائیوں فخر کیا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جنت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت بلا شبہ تو جنت ہے، بلا شبہ جنت تو میری رحمت کا نشان ہے، میری رحمت کی پہچان ہے، میری رحمت کا مورد ہے، میں جس کے اوپر چاہوں گا تیرے ذریعے سے اپنی رحمت کو نازل کروں گا۔ اور جہنم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم تو میرے عذاب کا نشان ہے، میرے عذاب کی علامت ہے، پہچان ہے، مورد ہے، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے اپنے عذاب کو نازل کروں گا، اور میں تم دونوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم دونوں کو بھر دوں گا۔ جنت سے کہا کہ تجھے ایسے لوگوں سے بھر دوں گا جن کے اوپر میری رحمت نازل ہوگی، اور جہنم سے کہا کہ تجھے ایسے لوگوں سے بھر دوں گا جن کے اوپر میرا عذاب نازل ہوگا۔ تو یہ ایک مناظرہ میرے پیارے بھائیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے حقیقی معنی مراد ہوں، یعنی حقیقتاً جنت اور جہنم کے درمیان مکالمہ ہوا ہو، مناظرہ ہوا ہو، بات چیت ہوئی ہو۔ کیونکہ دیکھیں، یاد رکھیں جنت اور جہنم یہ دونوں کی دونوں اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ قدرت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت ان دونوں کو بولنے کی صلاحیت دے دیں، ان دونوں کو بولنے کی قوت سے نواز دیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں۔ آج لوگ بڑے حیران ہو کر کے یہ کہہ دیں گے، یہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کیسے بول سکتی ہے جس کے پاس زبان نہیں۔ جنت تو ایک علاقے، ایک زمین اور باغات کا نام ہے، جبکہ جہنم جو ہے وہ ایک آگ کا نام ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دونوں کیسے بول پڑیں گی۔ آپ میرے پیارے بھائیوں ذرا یہ دیکھیں کہ انسان کیسے بولتا ہے۔ انسان کے پاس یہ بولنے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ انسان کے پاس یہ بولنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ صلاحیت دی، انسان بولنے لگا۔ اگر اللہ رب العزت انسان کو بولنے کی صلاحیت نہ دیتے، اگر اللہ رب العزت انسان کو یہ زبان نہ دیتے، ایمانداری کے ساتھ بتائیں کیا انسان بول سکتا؟ نہیں بولتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہی طاقت، یہی قوت و صلاحیت اگر اللہ رب العزت کسی پتھر کو دے دیں تو وہ بھی بول پڑے گا۔ یہی صلاحیت اگر اللہ رب العزت کسی درخت کو دے دیں وہ بھی بول پڑے گا۔ یہی صلاحیت اللہ رب العزت اگر کسی زمین کو دے دیں تو وہ بھی بول پڑیں گی۔ اس پر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا ہم سب کے لیے اور بھی آسان ہوگا۔ دیکھیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ ایک سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نئی تعلیم کے دلدادہ ایک صاحب سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ وہ صاحب قرآن مقدس کی کسی آیت یا پھر آپ کریں کسی حدیث مبارکہ پر شبہ اور اعتراض کرنے لگے۔
ان کا اعتراض یہ تھا کہ جی مولانا قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت میں انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ کل آخرت میں ہمارے یہ ہاتھ اللہ رب العزت کے سامنے گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ آپ کے اس بندے نے ہمارے ذریعے سے یہ گناہ کیا تھا۔ اسی طرح قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت میں ہمارے یہ پیر اللہ رب العزت کے دربار میں گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ آپ کے اس بندے نے ہمارے ذریعے سے یہ گناہ کیا تھا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاتھ کیسے بول پڑیں گے، اسی طرح ٹانگ کیسے بول پڑیں گی، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اس پر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بڑا آسان جواب دیا کہ بھائی اللہ رب العزت کو قدرت حاصل ہے، وہ جب چاہیں جس چیز کو چاہیں بولنے کی صلاحیت دے دے اور وہ چیز بول پڑے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت اس کی کوئی دلیل؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے دلیل مانگی تھی یا نظیر مانگی تھی؟ دیکھیں دلیل تو ہم سب جانتے ہیں اور نظیر میرے پیارے بھائیوں مثال کو کہتے ہیں۔ دیکھیں دلیل تو صرف اتنی کافی ہے کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اللہ رب العزت کو یہ قدرت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہیں جس چیز کو چاہیں اسے بولنے کی صلاحیت دے دیں اور وہ اللہ رب العزت کی قدرت سے بولنے لگے۔ اور یاد رکھیں ہر چیز کی مثال ہونا کوئی ضروری نہیں۔ لیکن وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت پھر بھی اطمینان کے لیے کوئی بات بتا دے، سمجھا دیں۔ تو آپ نے ان صاحب سے بڑے پیار سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ زبان کیسے بولتی ہے؟ چونکہ ان کا سوال یہ تھا کہ ہاتھ بغیر زبان کے کیسے بول سکتا ہے، اسی لیے حضرت نے کہا کہ بھئی یہ بتائیں کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بول سکتی؟ یہ زبان بھی تو یوں سمجھ لیجئے کہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، تو یہ زبان بغیر زبان کے کیسے بول سکتی ہے؟ اس کے پاس بولنے کی صلاحیت اور بولنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس پر ان صاحب نے خود جواب دیا کہ حضرت اللہ رب العزت نے اس زبان کو بولنے کی صلاحیت سے نوازا، اللہ رب العزت نے اس زبان کو قوت گویائی دی، اس لیے یہ بولنے لگی۔ اس پر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہی اللہ، وہی پروردگار جو زبان کو اگر بولنے کی صلاحیت دے دے تو زبان بولنے لگتی ہے، وہی پروردگار اگر ہاتھ کو بولنے کی طاقت دے دیں تو ہاتھ بھی بولنے لگے گا، اس لیے اس کے اندر تعجب کی کوئی بات نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان مکالمہ ہوا، اور یہاں اس کے حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ حقیقت میں جنت اور جہنم کے درمیان مکالمہ ہوا ہو، بات چیت ہوئی ہو، اور یہ میرے پیارے بھائیوں بطور مثال کے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں اصل بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جہنم جو بھری ہوگی وہ جبار اور متکبر قسم کے لوگوں سے بھری ہوگی، ایسے لوگوں سے بھری ہوگی جو لوگوں کے اوپر اپنی بڑائیاں جتاتے پھرتے ہیں، جو دوسروں کو اپنے سے چھوٹا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جو تکبر کا معاملہ کرتے ہیں، ایسے لوگ جو اللہ رب العزت کے دوسرے بندوں کو حقارت بھری یا پھر آپ کہیں کہ ذلت بھری نگاہوں سے دیکھتے، ایسے لوگ جو اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں سے میرے پیارے بھائیوں جہنم بھری ہوگی۔ اور جنت جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں ضعیف اور مسکین تباہ لوگوں سے بھری ہوگی، ایسے لوگ جو تواضع کے مزاج کے مالک ہوتے ہیں، جو مسکین طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، جن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی اللہ رب العزت کے کسی بندے سے ملتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ ملتے ہیں، بڑی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا دوسروں کو بڑا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں سے میرے پیارے بھائیوں جنت بھری ہوگی۔
تو دیکھیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جہنم کو متکبر لوگوں سے بھریں گے۔ اور میں نے بتایا کہ متکبر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا، ایسا انسان جو اپنے کو عظیم اور دوسروں کو حقیر سمجھتا۔ اور یہ تکبر کا عمل ایسا ہے جو میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کو ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے جس میں اللہ جل جلالہ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا الکبریاء ردائی، کہ تکبر جو ہے، بڑائی جو ہے وہ میری چادر ہے۔ آگے فرمایا فمن نازعنی فیہ، جو بندہ اس چادر میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، یعنی اس چادر کو مجھ سے چھینے گا، آسان لفظوں میں کہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، تو فقذفتہ فی النار، میں ایسے بندے کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں حقیقت میں ایسا عمل ہے جو بندے کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کے کسی بندے کو دنیاوی اعتبار سے کمزور سمجھ کر اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہ کیا کریں، اس کے ساتھ ذلت سے پیش نہ آیا کریں، کیونکہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کے یہاں وہ کیا مقام رکھتا ہے۔ دیکھیں عربی زبان کے اندر ایک بڑی ہی پیاری اور حکیمانہ مثال ہے، میں اردو زبان میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیں متکبر کی مثال، تکبر کرنے والے کی مثال اس بندے کی سی ہے، اس شخص کی سی ہے جو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہو اور وہ بلند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوگا اور پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کے نیچے کی جانب دیکھے گا تو زمین پر جو انسان چلتے پھرتے اسے نظر آئیں گے وہ چھوٹے ہی نظر آئیں گے۔ لیکن اس کا مطلب میرے پیارے بھائیوں یہ نہیں ہوتا کہ اگر اسے چھوٹے دکھ رہے ہیں تو حقیقت میں وہ سارے انسان چھوٹے ہیں اور یہ مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہو گیا، بلکہ اسے کبھی کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس طرح میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر کے نیچے دیکھ رہا ہوں اور نیچے والے مجھے چھوٹے دکھ رہے ہیں، اسی طرح یہ نیچے والے اگر نگاہ اوپر کو اٹھا کر کے میری جانب دیکھیں تو میں بھی ان کو چھوٹا نظر آؤں گا۔ تو تکبر کرنے والا حقیقت میں اسی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جبکہ بڑا ہوتا نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ کسی بھی اللہ کے بندے کو دنیاوی اعتبار سے کمزور سمجھ کر چھوٹا نہ سمجھا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے یہاں کیا مقام رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں کے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے عہدے والے، وہ تمام کے تمام مل کر کے اللہ رب العزت کے یہاں وہ مقام نہ رکھتے ہو جو وہ اکیلا بندہ اللہ رب العزت کے یہاں رکھتا ہے۔ جو باتیں کہہ دی گئیں اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔